تو یہاں پر فرمایا کہ جب اس نے لبیک اللہم لبیک کہا تو یہ حاضر ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لبیک کو قبول کر دیا. اسی لیے لہذا حج یہ عشق کا نمونہ ہے کہ یہ عشق و مستی کا سفر ہے. جب یہ نکلتا ہے تو دیوانہ وار مستی میں اللہ کی طرف بڑھتا ہے, چلا جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر اپنی حاضری دیتا ہے. دو چیزیں اللہ کی بڑی خوبی, بڑی صفت, یعنی صفاتی نام تو بہت ہے اللہ کے, لیکن ان صفاتی ناموں میں دو بڑے نام ہیں, دو بڑی خصوصیتیں ہیں جن میں سیاہ ستہ میں کثرت سے ان دو صفتوں کا ذکر آیا ہے. اس میں اعظم بھی کہیں کہیں پر انہیں کہا جاتا ہے. ایک ہے صفت جلال اور ایک ہے صفت جمال. جلال کہتے ہیں غصے والی صفت, جلال میں اللہ ہوتا ہے. تو یہ صفت جلال کا ظہور ہے نماز. اللہ تبارک و تعالی جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو ادب کے 4 درجے ہوتے ہیں, وہ چاروں درجے نماز میں ہم سے پورے کروائے ہیں. پہلا درجہ یہ ہوتا ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کا, کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے. ابا بڑے غصے ہیں تو ابا کے سامنے یہ ادب سے کھڑا ہو گیا. دوسرا درجہ ہے کہ نظریں نیچی ہوتی ہے, اس نے نظریں بھی اپنی نیچے کر دی. تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا اور جھک جاتا ہے, اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. چوتھا درجہ یہ بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ کر معافی مانگتا ہے, پیر پکڑ لیتا ہے, ابا کے پیر پکڑ لیتا ہے, امی کے پیر پکڑ لیتا ہے. اللہ نے یہ چاروں درجے ادب کے ہم سے پورے کروائے ہیں کہ ہمارا ادب کرو نماز کے ذریعے سے. کھڑے رہ کر نظریں نیچی ہو تمہاری, پھر اور جھک جاؤ رکوع میں, پھر سجدے میں اپنی پیشانی کو ٹیکو. بڑا غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہے, اس گھمنڈ کو چکنا چور ہم کرنا چاہتے ہیں سجدوں کے ذریعے سے, اور پھر سلام پھیرو ادب سے بیٹھ کر. اور یاد رکھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم ہمیں دیکھو یا نہ دیکھو لیکن ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ بندہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر آتا ہے, کبیرہ اور صغیرہ گناہ کر کے آتا ہے, بڑے بڑے گناہ کر کے جب آتا ہے نماز میں, اور ادب سے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے, اللہ کو اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے, اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. میرے بندے نے میرے سامنے کھڑا بھی ہوا ہے, ماتھے کو بھی ٹیکا ہے اور ہاتھ بھی اٹھائے ہیں اور میری تعریف بھی کی ہے. یہ نماز ایک ادا ہے اللہ کو راضی کرنے کی, ایک ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا, اور بہت انوکھا نرالا زبردست ذریعہ ہے. تو صفت جلال کو ٹھنڈا کرنے والی چیز نماز ہے, نماز میں ضرور ہوتا ہے. اور ایک صفت جمال, جمال مطلب خوبصورت. دنیا میں جتنی خوبصورتیاں ہیں یہ سب اللہ نے دی ہے, ان سب خوبصورتیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں. خوبصورتی کو پیدا کرنے والا اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو کائنات کا آدھا حسن دیا گیا تھا, تو یہ حال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوبصورتی دی گئی تھی, تمام انبیاء کی خوبصورتی, تمام اولیاء کی خوبصورتی, تمام انسانوں کی, تمام مناظر کی, ہر خوبصورتی کو اللہ کے سامنے رکھو گے تو وہ پھیکی پڑ جائے گی. سب سے زیادہ جمال والا خوبصورت ہے اللہ. اور اللہ نے صفت جمال میں بندے کی وہ ادا کو پسند کیا ہے کہ جب وہ طواف کرتا ہے, یعنی بندے کا حج کرنے کا عمل یہ صفت جمال کو پورا کرنے کے برابر ہے. یعنی مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھتے ہوئے اتنا خوبصورت نہیں دکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, قرآن پڑھتے ہوئے اتنا خوبصورت نہیں دکھتا, قربانی کرتے ہوئے اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا جتنا خوبصورت حج کرتے ہوئے اللہ کو نظر آتا ہے. سمجھ میں ہی بات. طواف کرتے ہوئے, زمزم پیتے ہوئے, مینا میں, مزدلفہ میں, میدان عرفات میں, اس کی ساری اداؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین ادا حج کے ارکان کو پورا کرنے کی ہوتی ہے.
اسے کہتے صفت جمال. اپنے صفت جمال کو پورا کرایا حج کے ارکان کے ذریعے سے. ایک ہوتی ہے نسبت. مثال کے طور پر کپڑا تو ہر ایک ہے. کچھ کپڑے گرجا گھروں پر ہیں, کچھ کپڑے گرودواروں میں ہیں, کچھ کپڑے مندروں میں ہیں, اور کچھ کپڑے گناہگاروں نے پہنے ہوئے ہیں, اور کچھ کپڑا قرآن سے لپٹا ہوا ہے. وہ کپڑوں کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن سے لپٹے ہوئے جزدان کا مقام ہے. اینٹیں تو ہر جگہ لگی ہے, گرودواروں میں لگی ہے, مندروں میں لگی ہے, گرجا گھروں میں لگی ہے. ان اینٹوں کا وہ مقام نہیں ہے. وہ مقام جو مسجد کی اینٹ کا ہوتا ہے, ممبر کی اینٹ کا ہوتا ہے. وہ تمام اینٹیں بیت الخلا کی اینٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مسجد کے بیت الخلا کی اینٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نسبت کہ وہ بھی اینٹ یہ بھی اینٹ, فرق کیا ہے؟ وہ اینٹ لگی مندر پر, وہ اینٹ لگی گرجا گھر پر, یہ اینٹ لگی اللہ کے گھر میں. وہ کپڑے لگے اوروں پر, یہ کپڑا لگا قرآن سے, اسی لیے اس کا مقام بڑھ گیا. انطاہیرا بیتیا, گھر تو بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے, کسی گھر کو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے. اے ابراہیم, اے اسماعیل, گھر تو بنا دیا. انطاہیرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود, اس گھر کو پاک کرو, صاف کرو, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے. انطاہیرا بیتیا, میرے گھر کو پاک کرو, میرے گھر کو صاف کرو. بیت المقدس بڑا تقدس والا, اس کے لیے نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے. دنیا کے سارے گھر ایک طرف, لیکن کسی گھر کے لیے نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے. بیت اللہ شریف کے لیے کہا کہ یہ میرا گھر ہے. بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. مختصر میں کچھ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا. بنیاد کیوں کہا؟ یہ کہتے تھے بیت اللہ کو تعمیر کیا, اس لیے کہ بیت اللہ تو تعمیر ہو چکا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں, لیکن جب کچھ حادثات گزرے ہیں, طوفان نوح کا آنا اور جانا, اور بیت اللہ کی عمارت کا باقی نہ رہنا, وہ عمارت باقی نہیں رہی, لیکن اس کی بنیادیں, اس کے نشانات وہ باقی رہے. تو کہا کہ اس کی نشانات باقی ہے, تو اس نشانات کو نشاندہی اللہ نے کی ہے, اور اس نشانات پر بنیاد اٹھائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کریڈٹ دونوں کو دینا چاہیے تھا نا, دونوں نے کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں پہنچا رہے ہیں, لا کر دینے والا کام حضرت اسماعیل کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گارا لا کر دیا, اور گارے کو لگانے کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. بھائی باپ اور بیٹے دونوں بھی برابر کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر بات کو مکمل کیا حضرت ابراہیم کا نام لے کر. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کریڈٹ جب بڑے اور چھوٹے مل کر کوئی کام کرے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کا نام آگے کیا جاتا ہے. تو یہاں ادب کا تقاضا یہ قرآن نے اختیار کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, اور جب ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا, بات مکمل کر دی, اس کے بعد حضرت اسماعیل کا نام ہے وَإِسْمَاعِيل, اور اسماعیل نے بھی. حضرت عمر بن خطاب نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا. فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصے کہانیوں کے عمل کو پسند نہیں کرتے تھے, اور آپ کو محبوب تھا کہ آپ جلد سو جاتے تاکہ فجر میں جلد اٹھ جاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معاملات میں, قیمتی معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے, اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. کیا کہا کہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا کرتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے اور حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کے نبی مشورہ کیا کرتے تھے, اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کریڈٹ لینے کے لیے. کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیا ہے, کہا کہ میں بھی حاضر ہو جاتا تھا.
اور یہاں پر بیت اللہ کو اٹھانے میں اللہ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا, کسی چیز کو مینشن نہیں کیا. ایک چیز, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے پروردگار اس گھر کے اٹھانے کے عمل کو قبول فرما, بنیادوں کے اٹھانے کے عمل کو قبول فرما. غرور اور تکبر اور گھمنڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں پر مسجد بنا دیتے ہیں اور ہماری محنت ہوتی ہے مٹی لانے میں, اینٹ لانے میں, گارا لانے میں یا پھر پیسے دینے میں, تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, ذرا وٹ سے ہم چلتے ہیں اور رہتے ہیں, اس لیے کہ یہ مسجد میں میرا آدھا پیسہ ملا ہوا ہے, یہ مسجد کا ممبر میرے پیسوں کا, یہ مسجد کا مصلی میں نے دیا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے, لہجے میں جھنکار آ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تو بنایا تھا نا. ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو کتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور کتنا وہ اچھے انداز میں حاجی اپنے نام کے آگے لگاتا ہے, اس لیے کہ اس کے نزدیک میں نے بہت بڑا کام کیا حج کر کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج بیت اللہ جہاں لوگ کرتے ہیں اس گھر کو بنایا, اللہ کے گھر کو بنایا. کتنا بڑا کام کیا تھا. تو ذرا غرور کا فخریہ لہجہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کا لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ اے اللہ اس عمل کو قبول کر دے. انک انت السمیع, یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو تیرا فرمانبردار بنا دے. حالانکہ یہ فرمانبرداری میں ہی تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, فرمانبرداری ہی تو کر رہے تھے. یہ بیت اللہ شریف کو جب بنا رہے تھے, بنیادیں اٹھا رہے تھے, اٹھاتے اٹھاتے یہ دعا کر رہے ہیں, تو یہ تو فرمانبرداری ہی تھی. اور کون سی فرمانبرداری؟ کہا کہ جب یہ گھر مکمل ہو جائے تو باقی زندگی کے شعبوں میں بھی میں تجھے فالو کروں, میں اور میرا بیٹا. کیونکہ بعض لوگ مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں, دکان پر مسلمان نہیں ہوتے ہیں, گھر پر مسلمان نہیں ہوتے. مسجد میں بڑے شریف ہوتے ہیں, بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں, نماز پر بڑی محنت کی ہوتی ہے, لیکن جب دکان پر جاتے ہیں تو معاملات کے شعبے میں فیل ہوتے ہیں. دین کی بنیاد 5 شعبے ہیں, 5 شعبوں کا نام دین ہے. ایک ہے معاملات, معاشرت, عقائد, عبادات, اخلاق. ہم جو یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شعبے پر ہم ابھی عمل کر رہے ہیں, عبادت کے شعبے پر. باقی 4 شعبے پر ہمارا عمل نہیں ہے. زیادہ تر زور لوگوں کا نمازوں پر ہے, عبادتوں پر ہے, اپنے معاملات پر زور نہیں ہے. معاملات تو سمجھ میں آئے گے, جب یہ راستے پر چلے گا تو سمجھ میں آئے گے معاملات کتنا اچھا مسلمان ہے. جب یہ غلے پر بیٹھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا اچھا مسلمان ہے. جب یہ اپنے داماد کے ساتھ کس طرح بیہیویئر کرتا ہے تب سمجھ میں آئے گا کتنا اچھا مسلمان ہے. اپنی بہو کے ساتھ کس طرح یہ سلوک کرتی ہے اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اچھی ساس ہے, کتنا اچھا پڑوسی ہے. کب سمجھ میں آئے گا؟ مسجد میں سمجھ میں آئے گا کتنا اچھا پڑوسی ہے, کتنا اچھا باپ ہے. یہ مسجد میں سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ چیزیں تو محلے میں رہتے ہوئے سمجھ میں آتی ہے, گھر میں رہتے ہوئے سمجھ میں آتی ہے. معاملات, معاشرت, زبان کا پکا ہے یا نہیں ہے, اخلاق, عقائد کہ اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. ذرا سا ہمارے بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے, اللہ پر یقین مکمل ہو, کامل ہو, اکمل ہو, مکمل ہو, پختہ ہو کہ بیماری کا دینے والا اللہ, شفا کا دینے والا اللہ, چاہے کتنے ہی حالات مجھ پر آ جائے اللہ سے ہٹنے نہ پائے, اللہ سے ہٹنے نہ پائے. مگر بیماری آتی ہے, لوگ باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں, پنڈتوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, اپنے اعمال کا سودا کر لیتے ہیں, اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر تنتر منتر کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ پکے مسلمان کی علامت نہیں ہے. پکا مسلمان حالات کے سمندر میں ڈوب جائے, مر جائے, مگر اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتا, اپنے توحید کا سودا نہیں کرتا, اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. اسی لیے لہذا ان چیزوں پر محنت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے زیادہ ہم تمام کو